عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن درسی کتاب جو کہ فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کے نصاب کے عین مطابق ہے، ہم نے اس کا حصہ نظم شروع کر رکھا ہے۔ تو آج ہم اس کی پہلی نظم کے آخری 4 اشعار ان کی تشریح جانیں گے۔ نظم کا عنوان ہے حمد، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہ مکان میں نہ لامکان میں کچھ جلوہ فرما، یہاں وہاں تو ہے۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور موجودگی کا ذکر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نہ صرف مادی جگہوں میں ہے بلکہ اندیکھی جگہوں میں بھی موجود ہے۔ ہر طرف اللہ کا جلوہ اور وجود محسوس کیا جاتا ہے۔ مکان کہتے ہیں مادی جگہ اور لامکان کہتے ہیں اندیکھی جگہ، غیر مادی جگہ۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان اور لامکان کی قید سے آزاد ہیں، یعنی اللہ ان جگہوں پر بھی موجود ہے جو کہ مادی جگہیں ہیں، اور ان جگہوں پر بھی ہے جو کہ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اندیکھی جگہیں ہیں، غیر مادی جگہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پر بھی جلوہ فرما ہے۔ بیٹا اس شعر میں اگر ہم دیکھیں تو صنعت تضاد کا بھی استعمال ہوا ہے، مکان کا الٹ لامکان۔ تو فنی محاسن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، مکان اور لامکان۔ دوسرے مصرے میں بیٹا دیکھیے تو یہاں اور وہاں، یہ بھی صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس شعر میں دونوں مصروں میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مخصوص مقام یا جگہ تک محدود نہیں، بلکہ چاہے یہ دنیا ہو یا پھر کوئی اور جہاں ہو، اللہ کا نور، اس کی قدرت اور اس کا جلوہ ہر طرف ظاہر ہے۔ تشریحی حوالہ جات میں دیکھیے کہ چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں اسی کی نشانیاں دیکھوں۔ آپ یہ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں، ہر مقام پر اور ہر وجود میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف مکان میں ہے بلکہ لامکان یعنی مادی دنیا سے باہر بھی موجود ہے۔ شاعر نے مکان اور لامکان کے ذریعے اللہ کی لامحدودیت کو بڑی عمدگی سے ظاہر کیا ہے۔ جلووں ہی کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے، یوں پردہ نشیں ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے۔ تو آپ حوالے کے طور پر یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں ہے نا کہ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دنیا میں موجود ہیں بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہر جگہ پر موجود ہیں، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ بیٹا میزبان کہتے ہیں مہمان نواز کو، سوا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ یا بغیر۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا اس دنیا میں کوئی موجود نہیں، تو ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے اور تو ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ کہ تیرے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹا دیکھیں تو صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے کہ میزباں اور مہمان، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مہمان بھی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میزبان ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مہمان بھی ہو اور میزبان بھی ہو۔ تو مہمان اور میزبان یہ تو صنعت تضاد ہے نا، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔
تو شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدت الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدت الوجود ہے، یعنی اس نظریے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ شیخ محی الدین ابن عربی کا نظریہ ہے کہ ہما او است، یعنی سب کچھ خدا ہے، خدا کل ہے اور کائنات جز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کا حصہ ہے، عالم ہی خدا ہے، یہ تجلی ہے جس میں وحدت اپنے تئیں کثرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وحدت الوجود کا جو نظریہ شیخ ابن عربی کا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ کیا ہے؟ خدا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور نظریہ پیش کیا گیا وحدت الشہود کا، جو کہ حضرت مجدد الافسانی کا نظریہ تھا، جو انہوں نے کہا تھا ہما از او است، یعنی سب کچھ خدا سے ہے، عالم تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہے۔ اگر تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا، کیونکہ خدائی صفات کامل ہے جبکہ عالمی صفات ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی دکھائی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی کس پر؟ طور پر، جو کہ سیاہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ دو نظریات جو تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک وحدت الوجود کا نظریہ اور ایک وحدت الشہود کا نظریہ۔ تو شاعر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں، وہ وحدت الوجود کے نظریے کو ماننے والے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، تو اللہ ہی میزبانی کرنے والا ہے، اللہ ہی مہمان ہے۔ بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میں آپ پوری دنیا کی کائنات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے دریا کے کنارے پر نزدیک جو ہے وہ ایک گھر بنوایا، وہاں پر انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ کھانے پکوائے، بہت ساری کئی ہزار دیگیں پکوائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنی مخلوق میں، اب میں آپ کی ساری مخلوق کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مچھلی دریا سے نکلی اور ابھی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں بھوکی ہوں اور مجھے کھانا دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے، لیکن جب اس مچھلی نے اصرار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کھانا کھا لیجئے۔ تو اس نے ایک لقمے میں ہی وہ پوری دعوت کھا لی، وہ پورے کا پورا کھانا ختم ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ، میں جو میزبان بننے کا دعویٰ کر رہا تھا، تو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جو رازق ہو، جو رزق دے، تو اس مچھلی کو جو ہے وہ رزق دے رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی۔ تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ اللہ جو ہے وہ لازوال ہے، باقی سب کیا ہیں؟ آنی و فانی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی، اور اس مخلوق میں انسان بھی ہیں، چرند پرند ہیں، جنات ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو اللہ میزبان بھی ہے، سب کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ مہمان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اپنی مخلوق کے ذریعے لوگوں کے ذمے رزق لگا دیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ رزق دینے والے نہیں ہیں، رازق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب جہاں پر ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر ہمارے باس کوئی اور ہوتے ہیں جو ہمیں سیلری وغیرہ دیتے ہیں، بٹ در حقیقت ہماری تنہا کا بندوبست، ہمارے رزق کا بندوبست کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر تو چاہے تو کسی کی روزی کشادہ کر دے، تو چاہے تو کسی کی روزی تنگ کر دے، تو سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے، تو لا زوال ہے، یعنی تجھے زوال نہیں آئے گا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، ایک مدت پوری کرتا ہے، اور پھر وہ فنا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ابد سے ہے اور ازل تک رہے گی، یعنی اس کو زوال نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کی ذات موجود ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔
ٹھیک ہے، تو انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیشہ کے لیے کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، تیرے سوا اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی. تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ دنیایں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لامکاں، وہاں پر بھی اللہ کی ذات موجود ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو یہاں پر شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں مہمان اور میزبان کا جو تصور ہے نا وہ واضح کیا ہے. تو اس میں آپ وہ جو میں نے ابھی آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے مچھلی والا، تو مچھلی نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ پورے دن میں اس طرح کے 3 نوالے دیتا ہے، اور میں نے ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، میں نے یہ ساری دعوت جو تھی یہ میں نے کھائی، یہ میرا صرف ایک لقمہ بنی ہے. تو مجھے دینے والی جو ذات ہے اس نے مجھے دے کر کبھی جتلایا نہیں ہے. تو اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے جس سے مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کسی کو رزق دینے والے نہیں ہیں. یہاں پر میزبان اور مہمان کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ آپ مچھلی کا واقعہ لکھ کے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو وحدت الوجود کا نظریہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے اور وحدت الشہود کا نظریہ دیکھ لیجئے. یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے الٹ بھی ہیں. دیکھیں، ہما اوس یعنی سب کچھ خدا ہے. ابن عربی یہ کہتے تھے، ان کا نظریہ تھا کہ سب کچھ خدا ہے، اور جو ہے مجدد الافسانی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. آپ اس کو حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں شعر نمبر 6 کی جانب. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. چمن کہتے ہیں باغ کو، بو کہتے ہیں مہک کو یا خوشبو کو، باغبان کہتے ہیں جو مالی ہوتا ہے باغ کی رکھوالی کرنے والا. مفہوم ہے اس شعر کا، اے اللہ کائنات کی ساری رونقیں تیرے دم سے ہیں، تو اس کائنات کا مالک ہے اور تو ہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. مدتیں ہو گئی خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکن نفال میں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. بیٹا تشریحی حوالہ جات بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. بڑھتے ہیں شعر کے جو ہیں فنی محاسن کی طرف. تو اس شعر میں صنعت میرات النظیر کا استعمال ہوا ہے. صنعت میرات النظیر یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا ذکر کرنا، جیسے رنگ کی مناسبت سے بو، چمن، باغبان، یا چمن کی مناسبت سے باغبان، رنگ، بو. یہ ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا ذکر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت میرات النظیر. اس شعر میں بیٹا استعارے بھی استعمال ہوئے ہیں. دیکھیں چمن جو ہے نا وہ دنیا کا استعارہ، اور باغبان جو ہے وہ اللہ کے لیے استعارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایسا بنایا کہ عقل دنگ رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس طرح سے بنایا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. دیکھیں یہ چشمے، یہ پہاڑوں کے اندر سے نکلتی ہوئی دھاتیں مختلف، اور پہاڑوں ہی کے اندر سے نکلتا ہوا پانی کا چشمہ، لاوے کا بہنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا، پھر موسموں کا آنا اور جانا، خزاں کو بہار میں بدلنا، بہار کو خزاں میں تبدیل کرنا، درختوں پر پتے اگانا، درختوں کے پتے اتار کر نئی کونپلیں پھوٹنا،
یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کیسا بنایا ہے. تو یہ چمن جو ہے نا، یہ کس چیز کا استعارہ ہے؟ اس دنیا کا. تو اگر ہم دیکھیں اس چمن کو، یعنی اس دنیا کو اگر دیکھیں تو اس دنیا میں جا بجا ہمیں جو ہے قدرت الہی نظر آتی ہیں، ہمیں نشانیاں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بنانے والی ایک ذات ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر رزق فراہم کرتا ہے. ایک وہ کیڑا جو پتھر کے اندر موجود ہے، اس تک رزق پہنچانا اللہ کی ذات ہی یہ کر رہی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دھنگ رہ جاتی ہے، ہم حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو کیسے بنایا ہے. بیٹا یہ دیکھیں، یہ جو آپ درختوں کے اوپر پتے دیکھ رہے ہیں، ان کے کتنے عجیب عجیب ایک ہی گرین کلر کے مختلف شیڈ ہیں. گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہے. بیٹا ہم نے پچھلے شعر میں بھی کہا تھا کہ ہر کسی کو پالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. ہر ایک کو پالنے والا، ہر ایک کو پروان چڑھانے والا، ہر ایک کی حفاظت کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر ایک کو عقل دینے والا. تو وہ کون ہے؟ وہ ہر ایک کو پروان چڑھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہے؟ وہی اس دنیا کا محافظ اور نگہباں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ہماری نگہبانی سے ہاتھ اٹھا لے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس آفت سے نہیں بچا سکتی. بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف، جو کہ اس غزل کا مقطع ہے. مہر میں راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. مہر میں راز، مہر ہم کہتے ہیں جاننے والے کو، تو راز یعنی راز کا جاننے والا. اور رازداں، رازداں یعنی بھیدی، راز رکھنے والا. مفہوم ہے اس شعر کا کہ میرے راز جاننے والے تو بہت ہیں، مگر اے اللہ تو میرا رازدان ہے. تو میرے بھید جو ہے ان پر سے پردہ اٹھانے والا نہیں ہے. کہ میرے دلوں کا بھید بہت لوگ جانتے ہیں. ہم اکثر اپنے راز جو ہیں اپنے قریبی دوستوں کو بتا دیتے ہیں. ہم اپنے دل کی بات اپنے فرینڈ سے کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے، جو ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنا رازدان سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا راز بتا بھی دیتے ہیں، جب وہ دشمنی پہ اترتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں. پھر وہ ہمارے راز افشا کر دیتے ہیں، ہمارے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں. مگر ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے گناہوں پر، جو ہماری غلطیوں پر، جو ہمارے نقصانات پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہمارا راز رکھے ہوئے ہے. اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. وہی حقیقی راز رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو قیامت تک اگر وہ نہ چاہے تو ہمارے راز افشا نہ کریں ہوں. اگر وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھ رہا ہے تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. ان اللہ علیم بصیر. اور اسی طرح انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے ان سے واقف ہے، ہمارے بھیدوں سے واقف ہے، ہمارے راز جانتا ہے.
ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سب باتیں اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے. وہ ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، پر وہ ہمارے اعمال کی پردہ پوشی کرتا ہے. یعنی اللہ، ہم وہ جو کام کر رہے ہیں، ہم جو ایکٹ کر رہے ہیں، ہم جو اچھے اعمال کر رہے ہیں یا ہم جو برے اعمال کر رہے ہیں، وہ ان سب سے واقف ہے. اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب صدقہ کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. 9th کلاس میں آپ نے یہ نظم پڑھی تھی ہم، اسی کا ایک شعر ہے. بیٹا یہاں پر ہماری آج کی حمد ختم ہوئی. اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اگلے لیکچر میں ہم مشقی سوالات کے جوابات کریں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.